رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علی بن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں محمد والا. عزیزان گرامی مرتبت، یہ آیہ کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان لوگوں کے مقابل یہ گفتگو ہے جنہوں نے اللہ کو اپنا سرپرست نہ مانتے ہوئے دشمنان خدا کو سرپرست ماننے لگے. اللہ کے مقابلے میں کچھ شیاطین کو بھی اولیاء قرار دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ سوال قائم کیا کہ کیا ہو گیا ان کو کہ یہ دشمنان خدا کو جو ہے وہ ولی مانتے ہیں خدا کو چھوڑ کے، اور حقیقت میں تو اللہ ہی ولی ہے. دشمنان اللہ جو ہیں وہ ولی نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے ہیں. اور شیاطین جو ہیں ان کا تعلق ولایت سے کیا ہے؟ شیطان کی عبادت اور اس کی پیروی و اطاعت نہیں کرو، یہ دشمن ہے تمہارا.
اس کے قریب مت جاؤ، دور رہو اس سے، اس کی اطاعت نہ کرو، اس لیے کہ یہ شخص جو ہے وہ گنہگار ہے، اول ان لوگوں میں سے ہے کہ جو گناہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ شیطان کا نا شیطان و عصیہ سورہ مریم میں ذکر ہے، یہ سارا جو ہے آپ وہاں ملاحظہ کیجئے۔ لیکن اللہ جو ہے وہی ولی ہے، وہی سرپرست ہے، وہی کارساز ہے، اور وہی حاکم ہے، وہی متصرف، اصل میں سب پر تصرف کرنے والا بھی وہی ہے، اسی کا حق ہے، اسی نے بنایا ہے، وہی خالق ہے۔ اب یہ ایک سوال ذہن میں رہتا ہے اور ہر شخص کے کہ جب اللہ ہی ولی ہے تو اس کے بعد پھر اوروں کو ولی کیوں کہتے ہیں آپ؟ اور یہ نفی بھی کر دی اللہ نے کہ کوئی اور ولی نہیں ہے جو بھی، مگر وہاں پہ اللہ نے یہ کہا کہ میرے مقابلے میں، تو لفظ پر غور کریں، اللہ کے مقابل اگر کوئی ولی بنے تو وہ ولی نہیں ہے، لیکن اللہ کسی کو ولی بنائے تو وہ اصل میں ولی خدا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا محمد۔ لہذا اللہ کا بنایا ہوا ولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ولایت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تمہارے اوپر، تمہاری صلاحیتوں کی مناسبت سے۔ لیکن اب خالص دو طرح کی صلاحیت ہے مخلوق کی، ایک یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود بھی جو اللہ نے اختیار و قدرت دیا ہے کر سکتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کر نہیں سکتا، عاجز ہے اس کے کرنے سے، مگر سمجھ سکتا ہے، کیونکہ سمجھنے کی صلاحیت اور فکر و سوچنے کی صلاحیت ہے۔ تو اب جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے، تو وہاں تک اس کی قدرت کا کوئی نمونہ چاہیے، تاکہ آپ جب سوچیں انتہائے فکر اس کی قدرت کی لے جائیں تو وہ عملی طور پر بھی ہو جائے آپ کے نظروں کے سامنے۔ اور وہ کیوں ہو ایسا، ضرورت کیا ہے؟ تو وہ اس لیے ضرورت ہے کہ جب تک مشاہدہ نہیں ہوتا یقین پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یقین پیدا ہونے کے لیے مشاہدہ کی بھی ضرورت ہے، اور یقین جب زیادہ بڑھے گا تبھی اطمینان ہوگا۔ اگر یقین جو ہے وہ ہے اور اطمینان نہیں ہے تو پھر وہ یقین یقین نہیں ہے، بس ہے، ارادہ ہے کہ مان رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جب تک کہ مشاہدہ نہیں ہوا اطمینان نہیں پیدا ہوا۔ ہم اور آپ جو ہیں وہ یہ کیفیتوں سے گزرتے ہیں، لیکن اس کا بھی اللہ جو ہے انتظام کیا، وہ بھی سامنے آیا، تاکہ یہ نہ سوچیں کہ یہ بیماری ہم ہی کو ہے کیا، یہ بیماری نہیں ہے، مگر یہ چیز لاحق ہے انبیاء کو بھی۔ وہ بھی جب تک کہ اطمینان قلب نہ پیدا کر لیں اس وقت تک یقین ان کا محکم نہیں ہے۔ تبھی تو کہا نا کہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، اللہ نے کہا یقین نہیں کرتا ہے، کہا یقین تو ہے مگر اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ بتا دیتا، جیسے ساری آیتیں بھیجتا رہا رسول اللہ کے پاس،
اور انبیاء کے پاس احکام بھیجتا رہا تو ویسے ہی لفظوں میں بتا دیتا کہ یہ ایسے اور ویسے اور اس طرح سے میں زندہ کر دیتا ہوں، لیکن اس نے ایسے بتایا نہیں بلکہ کروا کے دکھایا، تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ تو بھی کر سکتا ہے۔ توجہ کرو میری بات پر، پوچھ وہ رہا تھا کہ کیسے تو کرتا ہے، تو اس نے ایسا کروایا کہ تو بھی کر سکتا ہے۔ اب تو کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، تو کیا ابراہیم نے ان پرندوں کو پکار کے جیسے ہی زندہ کیا تو خدا ہو گئے؟ خدا تو نہیں ہو گئے نا، خدا تو نہیں ہوئے، مگر کیا تو انہی نے نا۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے کو زندہ کرنا صرف خدائی صفت نہیں ہے۔ اگر خالص خدائی صفت ہوتی تو پھر ان کو تھوڑی حکم دیتا، لیکن اللہ نے ان سے بھی کروا کے دنیا کے لیے پیغام دے دیا کہ کل کے اگر یہ مثال سامنے آئے تو تم گھبرا کر کے اسے خدا نہ کہہ دینا۔ جیسے یہ میرا بندہ نبی ہے، ویسے ہی وہ میرا بندہ ولی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ بس یہ ایک بات سامنے آئی ابھر کر کے کہ یقین اور اطمینان شرط ہے، اور یہی عقیدے کی بنیاد ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایمان نہیں لاتے ہیں اور انہیں یقین ہوتا ہے۔ اب یہ ایک بحث اگر میں چھیڑ دوں تو آپ کے لیے بڑی پریشانی ہوگی۔ آپ ہی کیا، پڑھے لکھوں کو پریشانی ہوتی، ان کے بھی الگ سے نیچے نہیں جاتا جلدی سے۔ اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کے نیچے چلا جائے اور یہ حلق کے نیچے آ جائے، تاکہ اس لیے کہتے ہیں یقین ہونے کے بعد پھر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جب ایمان ہے تو یقین ہے، جو یقین ہے تو ایمان ہے۔ تو میں اس اشتباہ کو الگ کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے۔ اگر الگ چیز نہ ہوتی تو الگ لفظ کیوں آتا؟ الگ لفظ آیا نا۔ آپ کے یہاں بھی بولا جاتا ہے، ایک چیز ہے ماننا، ایک چیز ہے جاننا، ہے کہ نہیں؟ تو جاننا اور ہے اور ماننا اور ہے۔ جاننا علم ہے، ماننا جو ہے وہ ایمان ہے۔ آپ جانتے ہیں جاننے کی سب سے اعلیٰ کیٹیگری کا نام یقین ہے۔ 100% رہے، 99 نہ ہونے پائے، تو یہی یقین ہے کہ 100% ہے، تو اسے یقین کہتے ہیں۔ تو 100% یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس صلاحیت کے ہیں۔ آپ روزمرہ کرتے ہیں، روزمرہ دیکھیے، آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں آئے، ہم کسی کی صلاحیت سے واقف ہیں، 100% کی یہ باصلاحیت ہے، یہ والی صلاحیت رکھتا ہے کسی بھی چیز کی، یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر 4 آدمی پوچھنے آ جائیں اور اس کو کوئی منصب دینا آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کو کہیں منصب نہ مل جائے، اور وہ پوچھیں کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ نہیں، تو دیکھیے آپ کتنے ایماندار ہیں۔ پھر آپ ایسا گرد گرد کریں گے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مقام پا جائے تو ہم اس کے انڈر آ جائیں۔ ہاں وہ معلومات تو رکھتے ہیں، مگر یہ کیے اور مگر وہ کیے اور ایسے اور ایسے کہ کچھ کھوٹ نکل آئے، تاکہ اگر یہ دینے والا ہو تو منصرف ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور دھیرے دھیرے اوپر جائیے، یقین ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ کافرین جو ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے کہتا ہے ثم ایقنت انفسہم، ان کے نفس جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں بہا، ان آیات و نشانیوں پر، فہم لا یؤمنون، لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟
اب یہ قرآن کی آیت بھی ہو گئی، مگر کیسے سمجھیں آپ کہ یقین ہے مگر ایمان نہیں لاتا ہے؟ تب آپ کے نیچے چلا جائے، ایک مثال لے آتا ہوں، آپ کو بتاؤں، یاد دلاؤں کہ جب پیغمبر جو ہیں وہ اپنی تمام تر توانائی علمی کے ساتھ، یعنی تمام قدرت علمی کے ساتھ عیسائیوں سے مناظرہ کیے، اور اللہ نے اسے علم کہا، وہ علم اللہ نے بھیجا نبی کو، اور وہ علم سے نبی نے مقابلہ کیا، مگر عیسائی مان کے نہ دیے۔ ان کا اللہ جو ہے وہ واحد نہیں ہے، اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ساری مثالیں بھی، کبھی آدم کس کے بیٹے ہیں؟ آدم تو ایسے ہی پیدا ہوئے نا، ان کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، اور اللہ نے تو پیدا کیا، خلق کیا۔ یہاں پہ خالی ماں ہے، باپ نہیں ہے، تو جب دونوں نہ ہو پیدا کر سکتا ہے تو کیا ایک پہ نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ان کا نہیں، وہ اللہ ہی کے بیٹے ہیں۔ نہیں مانے تو آخر میں نبی نے کہا اللہ کے حکم سے کہ اے پیغمبر اب ان سے کہو کہ مناظرہ علمی ختم، اب جو ہے وہ مناظرہ آمنے سامنے کا ہوگا، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ تو ان کا اب یہ مباہلہ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کہا تم اپنوں کو لاؤ، ہم اپنوں کو لاتے ہیں، تم اپنی اولادوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تو اپنے نفسوں کو لاؤ، گھما پھرا کے سب اپنے ہی ہوں، سب اپنے ہی ہوں، تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں۔ اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں جو اس میں حق ہوگا وہ بچ جائے گا، جو ناحق ہوگا باطل ہوگا اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ عذاب کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے عذاب کی دعا کرنے کے لیے ایک لفظ بھی معین کر دی کہ لعنت ہوگی۔ تو ایک چیز یہ بھی نوٹ کر لیں، جو یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں سارے مسلمان مل کر کے کہ لعنت یعنی گالی، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی عیسائیوں کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے تھے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن کی آیت ہے، اور اگر لعنت گالی ہوتی تو قرآن میں لفظ لعنت کیوں آتی؟ تو جھوٹوں پہ لعنت تو ہے، نہیں سمجھ پایا آپ تو اب ہم کیا کریں؟ بھائی جھوٹوں پہ لعنت ہے نا، اب یہ قرآن کے معنی کو جو جھوٹا بنا رہے ہیں انہی کو پر تو لعنت کی اللہ نے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب پیغمبر جو ہیں وہ لے کے آئے، ساری داستان آپ جانتے ہیں، مباہلہ نہیں پڑھنا، صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ یقین ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ آپ یہاں پر آ کر دیکھیے کہ جب آئے اور مقابلہ کے لیے اور پیغمبر کو دیکھا اور ان کے ساتھ آنے والوں کو دیکھا کہ انشاءاللہ پھر کسی دن مباہلہ پڑھیں گے، مگر بات پر رہیے، جیسے ہی دیکھا ویسے ہی پیچھے ہٹ گئے۔ ان کا مباہلہ نہیں کریں گے۔ اب مباہلہ نہیں کریں گے تو کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ نبی ہے نا پکے، کیوں نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لانے والوں کی کیفیت دیکھ کے اور دعا کے بیٹھنے کے طریقے کو دیکھ کے تو یہ پکا نبی ہے، اگر اس نے ہاتھ اٹھایا تو ہم سب فنا ہو جائیں گے۔ ہو گیا؟ تو جب یہ یقین ہو گیا نا کہ یہ نبی ہے تو اب کرنا کیا چاہیے تھا؟ کرنا یہ چاہیے تھا کہ کلمہ پڑھتے، لیکن کسی سڑی گلی تاریخ میں دکھائیے کہ یہ سب ہونے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا ہو، انہوں نے کہا ہم جزیہ دیتے رہیں گے عیسائی ہی۔ توجہ کریں آپ، تو اس کا مطلب ان کا دل یقین کر رہا ہے کہ یہ نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لا رہے ان کی نبوت کے اوپر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس معلوم ہے یقین الگ ہے، ایمان الگ ہے۔
یہ ایک دولت ایسی ہے کہ یہ بہت کم ہے، یہ جلدی سے ہر کو نصیب نہیں، اور جس کے پاس ہے اسے چاہیے کہ روک رکھے، اس لیے کہ یہ بھی بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے، بچتا نہیں ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس ایمان پر باقی رہو۔ جو ایمان مل گیا ہے اس کو اپنے دل میں محفوظ کر کے رکھو، بچا کے رکھو، اور اس ایمان پر ثابت قدم رہو۔ غیبت کے زمانے میں شیعوں کو ساتویں امام علیہ السلام کی جانب سے یہ پیغام ہے، اللہ اللہ ایمانکم ایاک والایمان، یعنی تم جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، خوف ہے ایمان سے، ڈرتے رہو کہ ایمان چھن نہ جائے۔ اگر غیبت میں سب سے بڑا فریضہ، جو پوچھتے ہیں کہ کیا فریضہ ہے، تو سب سے بڑا فریضہ ایمان کا تحفظ ہے، ایمان بچانا ہے، ایمان کی حفاظت ہے۔ اگر یہ ایمان محفوظ ہو جائے، یہ ایمان بچ جائے، اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ ایمان اگر آ گیا تو پھر اس کے بعد معرفت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو ایمان میں استحکام پیدا ہوتا جاتا ہے، یعنی اور قوی تر ہوتا جاتا ہے ایمان۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ایمان قوی تر ہوتا جاتا ہے۔ جہاں جہاں معرفت آپ کی بلند ہوتی چلی گئی ویسے ویسے ایمان اور قوی ہوتا چلا گیا۔ جہاں جہاں شک و شبہات آئے، وہ شک و شبہات جو ہیں وہ معرفت کی بنیاد پر دفع ہوئے، ختم ہوئے۔ جیسے جیسے ختم ہوئے ایمان پختگی کو پہنچا اور ایمان آپ کا بڑھتا چلا گیا۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے، زادہم اللہ ایمانا، قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ جو ہے ان کے ایمان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایسی صفت ہے کہ یہ صفت علماء جو ہیں، عرفاء جو ہیں، وہ بہت کچھ بیان کرتے ہیں، مگر میں صرف تھوڑے سے وقت میں آگے دوسری باتیں کرنی ہیں، اتنا ٹچ کر کے چلا جاؤں، آپ کو بتا دوں کہ روشن رہے آپ کے لیے کہ یہ سورج جو ہے اس کی توانائی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سورج جو چمکتا ہے، جو اس کی قوت ہے چمکنے کی، جو اس کی قوت ہے سورج کی روشنی کی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، برابر ویسے ہی ہے، جتنا وہ جل رہا ہے جس طرح سے ویسے ہی ہے۔ لیکن ایام میں برج میں، ایک برج میں گیا، پھر دوسرے برج میں گیا، پھر تیسرے برج میں گیا، پھر چوتھے برج میں گیا، 12 برج ہیں جو یہ ایام جو ہیں ان میں فرق آ جاتا ہے۔ جب یہاں تھا تو اس کی صلاحیت تھی روک لینے کی، گرمی اپنے پہ لی، سایہ دیا، ٹھنڈا ہو گیا تمہارے لیے، تو اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی نا۔ یہ ہوا کہ جب نیر برج نیر میں گیا تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تپنے لگا، اور جب جدی میں آیا تو بہت زیادہ جو ہے وہ سرد ہو گیا۔ تو سورج نہ سرد ہوا اور نہ تپش بڑھی، سورج ویسے ہی کی ویسے ہی ہے۔ اس برج کی صلاحیت تھی، ارے کہیں گیا کہیں تپش زیادہ رہی، کہیں تپش کو روکنے کی صلاحیت تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایمان کی مثال اسی سورج کی طرح ہے، اللہ اکبر، اسی سورج کی طرح ہے۔ خود ایمان کہیں نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، لیکن جہاں جہاں جاتا ہے ان قلوب کی صلاحیتیں ہیں۔ ارے اللہ، اس قلب میں گیا تو اتنا اثر، اس قلب میں گیا اتنا اثر، اس میں گیا اتنا اثر، اس میں گیا اتنا اثر، ہر جگہ اثر فرق کرتا چلا گیا، اور ایک کے پاس گیا 100 در 100،
جیسے ہی 100%، ویسے ہی کہا کل ایمان۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محض علمی بات ہے، مگر اس کو بیان اس لیے کیا ہے، ہدف ہے کہ آپ اسے اپنے دل میں رکھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ تو دل کو اپنے جتنا صلاحیت مند بنائیں گے اور جتنا قابل بنائیں گے، صلاحیت مند، قبولیت کی صلاحیت اس میں پیدا کریں گے، اتنا ہی وہ اس کو جذب کرے گا، اتنا ہی ایمان جذب ہوگا۔ ورنہ یہ بھی سوچ لیجئے، قرب خدا اپنی جگہ پہ ہے، قرب رسالت اپنی جگہ پہ ہے، قرب امامت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر قلب میں صلاحیت نہیں ہے تو چاہے جتنا قریب ہو جائیے، سورج چاہے جتنا قریب ہو جائے، اگر صلاحیت نہیں ہے تو جذب نہیں کرے گا نا۔ آپ چاہے جتنے بڑے قریب ہو کے بیٹھ جائیے، ارے بھائی اب کیا میں سمجھاؤں، چپک جائیے، تب بھی آپ کے دل میں جب صلاحیت نہیں تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ چپک چپک کے بیٹھے ہیں پھر بھی نہ بن سکے، لیکن یمن سے خوشبو آ رہی ہے، نبی کو کہہ رہے ہیں وہاں سے مجھے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صلاحیت قلبی نہیں ہے۔ اگر یہ دل میں صلاحیت ہوتی، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پورا مکہ جو ہے نزدیک تھا، مگر دشمن ہو گئے نا، وہی جو ہیں دشمن ہو گئے، اور وہی جو ہے ایمانی نہیں لا رہے ہیں، اور وہی مانی نہیں رہے ہیں۔ لیکن دوسری جگہ کا رہنے والا جو بہت دور ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، وہاں سے وہ ایمان لے آ رہا ہے، خالی کلام سن کے ایمان لے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب اس کے قلب کی صلاحیت تھی اتنی، تبھی جو ہے نجاشی اس کے سامنے حضرت جعفر طیار کو پیغمبر نے بھیجا تھا، اور وہ سورہ مریم جو نازل ہوا تھا اس کی تلاوت فرمائی انہوں نے، تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا یہ سب لفظ بلفظ حق ہے، اور اسے کوئی بتا نہیں سکتا سوائے نبی کے، بے شک جس پر نازل ہوا ہے وہ نبی ہے، اور یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک بتائیے، حبش کا رہنے والا بادشاہ، کہاں حبش اور کہاں مکہ، مگر یہ کہ پیغام لے جانے والے نے پیغام دیا، قلب کی صلاحیت تھی، برداشت کیا، اور فوراً یقین آیا، اور جیسے ہی یقین آیا ایمان لے آیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ایمان لے آیا۔ مکے میں بیٹھے ہیں، بار بار تلاوت ہو رہی ہے، اور تلاوت ہونے کے بعد کانوں میں انگلیاں ڈال لے رہے ہیں۔ تو اب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے پیغمبر، اب چاہے جتنا ان کو سناؤ، ان کے کانوں میں میک ٹھک گئی ہے۔ سمجھ میں آیا نا آپ کے؟ ان کے دل پہ پردے پڑ گئے ہیں، مگر وہ ایمان نہیں لے آئے۔ مگر یقین ہے کہ یہ کلام بشر نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ کوئی مومن تھوڑی کہہ رہے تھے، عرب کے وہی جاہل جو جاہلی دور کے یعنی کافر، وہی مشرک جو ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام خدا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یقین ہے کہ یہ کلام خدا نہیں ہے۔ جب یقین ہے کہ کلام خدا نہیں ہے تو ایسے تو آ نہیں جائے گا۔ یہ تو آیا ہے جس پر وہ نبی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو اب جس کو یہ ایمان مل گیا، اسے چاہیے کہ حفاظت کر کے رکھ لے، اور یہ رکھنے سے دل کی تابانی بڑھے گی، اور جیسے ہی ایمان مضبوط اور قوی ہوگا، خدا کا فرما بردار ہوگا۔ اللہ پر ایمان لے آیا نا، تو اب خدا کا فرما بردار ہوگا، اللہ کا مطیع ہوگا۔ اس لیے معرفت ضروری ہے۔ اللہ کی جتنی معرفت ہوتی جائے اور اس کی عظمت آپ کے سامنے کھلتی جائے، اتنا ہی زیادہ آپ کے دل میں ایمان قوت پکڑے گا،
اور جتنا ہی ایمان قوی ہوگا اتنا ہی اطاعت پروردگار ہوگی۔ معرفت کے بعد سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ عمل اور سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اس سے بڑی کوئی نہیں۔ اور نماز کے بعد معرفت و نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور نماز و زکوٰۃ و معرفت کے بعد سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، اور ان تینوں کے بعد سب سے بڑی عبادت حج ہے۔ اور حج کی مثال کائنات میں عبادت کی نہیں ہے۔ یہ سب بڑی سی بڑی عبادتیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ نحنو مفاتحہ، ہم لوگ جو ہیں ہماری معرفت ان سب کی ابتدا ہے، اور ہماری ہی معرفت ان سب کی انتہا ہے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ جتنی نمازیں پڑھتے جاؤ، جتنے روزے رکھتے جاؤ، جتنے حج کرتے جاؤ، جتنی زکوٰۃ دیتے جاؤ، ابتدا بھی معرفت امامت ہے۔ یعنی ابتدائے نماز کی بھی جہاں سے ابتدا کیا آپ نے وہاں سے بھی شروعات میں بھی معرفت امامت ہے، اور جہاں پر عبادت اپنے معراج کو پہنچ جائے وہاں پر بھی معرفت امامت ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرو، جب عبادت معراج کو پہنچ جائے تب بھی معرفت امامت ہے۔ آپ اندازہ کر رہے ہو، ادھر بھی اور ادھر بھی، اب بیچ میں عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اب تو سمجھو آل محمد کیا ہیں، ابتدا بھی انہی کے ہاتھ میں، انتہا بھی انہی کے ہاتھ میں۔ اب جب دونوں انہی کے ہاتھ میں ہے تو تمہاری نمازیں بھی انہی کے پاس، تمہارے روزے بھی انہی کے پاس، تمہاری حج بھی انہی کے پاس، زکوٰۃ بھی انہی کے پاس، اب سب ان کے ید قدرت میں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب سب چیز جب ان کے ید قدرت میں ہے، آپ نے معرفت پوری حاصل کر لی، اب ان کے پاس جب کھڑے ہوئے تو ظاہر ساری عبادت دونوں کے بیچ میں۔ اب اس کے بعد آپ جو ہیں نفس بھی رکھتے ہیں، جب نفس رکھتے ہیں تو یہ نفس جو ہے آپ کا ملعون ہے، کبھی نہ کبھی حرکت کر جاتا ہے، تو اب جب خطائیں ہوں گی، اب معصیتیں ہوں گی تو وہ بھی سامنے ہیں۔ اور جو کریں آپ، تو آپ نے ابتدا میں بھی کنجی رکھی اور انتہا بھی باندھ رکھا، اور بیچ میں یہ سب دیا ہوا ہے، تب جو خطائیں ہوئی تو گڑگڑا کے جو دیکھا، تو جو کریں آپ، تو پھر انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، ہماری ولایت اب تمہیں فائدہ دینے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ابتدا بھی ہم ہی ہیں اور انتہا بھی ہم ہی ہیں، ہمارے ہی واسطے سے۔ بڑے لوگ واسطوں کے مخالف ہیں اور کہتے ہیں واسطہ نہیں چاہیے، مگر یہ واسطہ سبھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ سوچئے بڑا سے بڑا جو ہے اسے بھی حکم ہے کہ بغیر واسطے کے کوئی کلام نہیں کرنا مجھ سے، بغیر واسطے کے۔ آپ ڈھونڈ لیجئے، قرآن بھی ڈھونڈیے، حدیث بھی ڈھونڈیے۔ اگر بغیر واسطے کی بات ہوتی تو 300 سال تک آدم گڑگڑاتا نہ رہتا، بس جلدی سے کہا تھا اللہ قبول کر لیتا۔ تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، تفسیریں ڈھونڈ لیجئے، 300 سال تک آدم گناہ معاف کراتے رہے، 300 سال تک اپنی خطا معاف کراتے رہے کہ میری خطا معاف کر دے۔ میں نے ایک لفظ استعمال کر دیا گناہ، انہیں سمجھ لیجئے گا کہ گناہ وہ والا گناہ
یعنی خطا، میری خطا۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ خطا جو کر دی تو گناہ میں نے غلط نہیں کہا ان صاحب کے مطابق، اس لیے خدا آدم نے کہا کہ اب ہم تو ظالموں میں سے ہیں۔ خود اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم اس شجر کے قریب نہ جانا۔ نہیں، اس کے بعد فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ اب ظالم ہو گئے نا، تو آپ ظاہر قریب چلے گئے تو ظالم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب جب ہو گئے تو اسی کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ ایک طرف ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ نبی ہیں، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ نبی ہیں۔ اب یہ مرحلہ مشکل ہے، اور بہت سے ناسمجھ جو ہیں اپنے بھی اور پرائے بھی، وہ آج تک یہ نہ سمجھ سکے کہ یہاں آدم کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ آج تک ترک اولا نہیں سمجھ پائے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، آدم خود ہی کہہ رہے ہیں قرآن میں، اللہ جو ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے قرآن میں، تو جب قرآن میں کہہ رہا ہے تو یہ علماء کیوں ادھر سے ادھر کر رہے ہیں؟ علماء کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ کریں؟ بھاوا اعتقاد سیدھا کرنے کے لیے ان کا اعتقاد سیدھا تو یہی ہے کہ جو قرآن میں ہے اسے مان لینا چاہیے بس۔ تو پھر مانیے کہ نبی خطا کار ہے، اور یہی نہیں، ہر نبی کے لیے ہے، ہر نبی کے لیے ہے، الا ختم الانبیاء۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ، جیسے ہی انہوں نے گھونسا لگایا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بار الہ ہم تو ظالمین میں سے ہو گئے۔ ایک نبی نے تسبیح ہی پڑھ ڈالی، انی کنت من الظالمین۔ تو آپ کتنے مثالیں ہوں گی آپ کے سامنے؟ تب ہے نا پرابلم، مگر ترک اولا بنایا کیسے؟ یہ دیکھیے کہ یہ سب ہونے کے بعد بھی اللہ نے نبوت جو ہے چھینی نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اب تو یہ خطا کر گیا، ابھی تو ظالم ہو گیا، تو نبوت چھین لے، اس کو نبی نہ بنائے، اس کو نبوت سے ہٹا دے۔ بات سمجھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ ابراہیم کے بعد ہے نا، ابراہیم سے پہلے تو نہیں ہے نا، بعد ہی میں ہے۔ سب کو یقین ہے، کچھ ہلا رہے ہیں کچھ نہیں ہلا رہے ہیں، تو موسیٰ تو ابراہیم کے بعد ہے نا۔ اب ابراہیم کہہ رہے ہیں جب قربانی دے لی اور کامیاب ہو گئے بیٹے باپ، تو اس کے بعد کہا اللہ نے کہ تم کو ہم نے امام بنایا لوگوں کا، تو کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں۔ تو اللہ نے کہا لا ینالو عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالم نہیں پا سکتا۔ بات ہو گئی نا، ظالم نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد موسیٰ ظالم ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتاؤ، قرآن میں کہہ رہا ہے نا۔ اب جب ظالم ہو گیا تو موسیٰ کو نبوت چھین لینی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ نبی تھے، مثال ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ موسیٰ نبی تھے، نبوت کا اعلان کیے، اور فرعون کے سامنے کیا، امت کے سامنے کیا، اس کے بعد اپنے شیعہ کو بچانے کے لیے اس کے دشمن کو مارا۔ ٹھیک ہے، اب نبوت بھی ہے، مارا بھی، اور کہا بھی کہ ہم تو ظالمین میں ہو گئے۔ توجہ کریں آپ، اب جب ہو گئے تو اب اللہ کو نبوت چھین لینی چاہیے تھی کہ نہیں چھین لینی چاہیے تھی؟ بات سمجھ لو، بھائی یہی فرق ہے، یہی فرق ہے گناہ میں اور ترک اولا میں۔ یہ معیار رکھ لینا اپنے دل پر، جس گناہ کی وجہ سے عہدہ چھن جائے وہاں معصیت ہے، اور جہاں گناہ نہیں ہے فقط خطا ہے، عہدہ رہ جائے تو ترک اولا ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ اتنی دقت جانتے علماء بیچارے زحمت کر کے نتیجے نکالے، عقلیں لگائیں، اتنی جانتے تو آپ بھی عالم ہو جاتے۔ امامہ لگانے سے عالم نہیں ہوتا ہے، عقل لگانے سے، فکر لگانے سے اور علم بڑھانے سے عالم ہوتا ہے۔ امامہ کا میٹر بڑھانے سے بھی نہیں ہوتا ہے، سمجھا ہے نا؟ عقل، فکر، اور جب تک مسئلہ حل نہ ہو اس وقت تک اس پہ آنا نہیں چاہیے، اور اگر آتا ہے تو چھیڑنا نہیں چاہیے۔
سمجھ میں آیا نا؟ اگر چھیڑا تو ممکن ہے کوئی گمراہ ہو جائے، لہذا غلط نہیں بولنا چاہیے، صحیح میں رہو، سیکھو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی عمر بڑھتی چلی جائے ہم سب طالب علم ہیں، جتنا بڑھتے چلے جائیں کبھی بھی کوئی دنیا میں ایسا عالم نہیں ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی عالم نہ ہو۔ توجہ رکھو، قرآن کہتا ہے ہر صاحب علم کے اوپر ایک عالم موجود ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر صاحب علم کے اوپر، اب کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال شیطان تو ہے۔ کیسے؟ ارے بھائی آدم سے پہلے تھا نا شیطان، تو اب شیطان تو آدم کو دیکھ ہی رہا ہے کیسے بنے، اور اسی کو دیکھنے سے تو سجدہ نہیں کیا اس نے۔ ہاں سب دیکھا نا، سب جانتا ہے نا، تو آدم تو کہے گا نا میرے سامنے پیدا ہوئے ہو، ہے نا؟ تو اب ساری باتیں آدم کی جانتا ہے، اور آپ ہیں آدم کی اولاد، تو آپ کے تو سبھی جانتا ہے کٹھا چٹھا، تو آپ سے بڑا عالم تو ہے نا۔ آپ دیکھتے جائیے، اب یہ سب سے بڑا ہو گئے گا اگر کہہ دے کہ میں عالم العلماء ہوں، تو آپ بتائیے کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ یہ ابلیس سب سے بڑا عالم بنا۔ اب ہر ایک کے اوپر ایک ہوتا ہے، ابلیس تو بہرحال بہت چھوٹی چیز ہے، اس سے بڑا بھی ہے، مگر یہ یاد رکھیے آدم پر تو کلیم کر سکتا ہے، لیکن ابلیس سے پہلے جو تھے، اللہ اکبر، ارے بھائی کوئی تو سمجھو نا، تب ملائکہ پہ دسترسی نہیں کر سکتا، کہ اس لیے کہ پہلے خلق ہوئے ہیں، اور ملائکہ بھی پہلے جو تھے، ملائکہ ان پہ دسترسی نہیں کر سکتے، تو پوری کائنات کی مخلوق میں سب سے پہلے جو خلق ہوا ہے وہ ساری کائنات کا علم رکھتا ہے، اسی لیے اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، اور وہ ہے محمد و آل محمد، جن کے طفیل میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، ملائکہ بھی، انس بھی، جن بھی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو سب سے بڑا عالم محمد و آل محمد، سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تب ظاہر ہے کہ وہ اگر نگاہ اٹھائیں کائنات میں اور کہیں کوئی نہیں ہے، تو واقعی نہیں ہے، اگر ہوتا تو دکھائی دیتا سب سے پہلے ہے نا، لیکن چونکہ یہ چیز کہ کوئی نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ممکن ہے کہ معرفت میں رخ نہ ڈالے۔ بات سمجھو، اگر یہ آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ معرفت ادھر سے ادھر ہونے لگے، تب لازم ہے اس کو بھی بیلنس رکھا جائے، تب بیلنس میں رکھنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے، توجہ رکھنا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس سے بھی بڑا اگر کوئی ہے تو وہ صرف خدا ہی ہے، خدا ہی ہے۔ اچھا خدا بھی جو ہے وہ آل محمد کے اوپر عالم، مگر جو ہے اس نے بھی کہا کہ ہم نے سب دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ آگے تھوڑا سا دو جملہ سنو اور معرفت آل محمد پیدا کرو۔ کہا سب دے دیا، کیسے؟ کہا تم ہی جو میرے علم کے خزانہ ہو، تم ہی جو میری حکمت کے صندوق ہو، تو سب دے دیا نا۔ اب اس کے بعد کیسے؟ اگر نہیں جا رہا تو ایسے کہتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز کو ہم نے کتاب مبین میں دھر دیا، سب یہی محفوظ، اور جتنا بھی ہے سب اسی کتاب میں موجود۔ اب جو کچھ بھی اس کتاب میں ہے اس کتاب کے عالم کے پاس سب موجود۔ توجہ کریں آپ، کل کتاب کا عالم بھی بنا دیا، تمام کائنات کا علم اس کتاب میں، اور ساری کتابوں کا عالم علی ابن ابی طالب۔
یہاں تک پہنچ گئے کتنا سادہ سادہ تھا، اب سادہ سے یا علی، بس ملاحظہ فرمائیں کہ تمام علم سمٹ کے قرآن میں. اب جو ہم نے تمام کہا تو آپ کا بھی ذہن وہیں تک گیا. سب قرآن کل علم علی ابن ابی طالب، اور کہہ کون رہا ہے؟ اللہ. من عنده علم الکتاب. وہی اے پیغمبر آپ کی گواہی رسالت کے لیے کافی ہے. ایک میں اللہ اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. پوری کتابوں کا علم، صرف دو ہیں گواہ رسالت. اب قیامت تک آپ گواہی دیتے رہیے. اللہ کے نزدیک دو ہی ہیں، تیسرا ہے ہی نہیں. آپ کہتے رہیے اشہدو ان محمد الرسول اللہ. جتنا چاہیے کہیے. اب جتنا چاہیے جھگڑا کیجئے کہ ہم نے پہلے کہا تھا، کہ انہوں نے پہلے کہا تھا، کہ انہوں نے پہلے کہا تھا. اللہ نے کہا صاف ہو گیا، صرف اس نے پہلے کہا جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. اور کل کتاب کا علم دیکھیے میں یہاں تک لے آیا، وقت تمام ہو گیا. خالی اتنے ہی میں جو سادہ سادہ تھا. اب جس کے لیے اتنی زحمت کی اس کا بڑا وقت لگنا ہے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں لگا نہیں سکتے ہیں، مگر مصیبت ہے. تو اب دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا چھوٹا کروں تو آپ ملاحظہ کر لیں. تو جہاں پر کل جو ہے ہم نے بھی لفظ نہیں استعمال کی، اللہ نے کیا کہ سب علم جتنا تھا لا رطب ولا یابس، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تو کل کی کل اس کتاب میں، اور جتنی کتاب ہیں یہ سب کل اس علی میں ہو گیا. تب معین ہو گیا نا. یہ ذات جو ہے وہ کل کتاب کا عالم ہے. اور اللہ نے کہا کل جتنا ہے سب اس میں ہے. تو اب ان کے اوپر کون ہے بتائیے؟ تب سارا علم ہو گیا نا. اب ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے نا. اب یہ بات اور ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. تو جو محمد ہیں وہی علی ہیں، جو علی ہیں وہی محمد ہیں. دادا یہ دونوں برابر کے، اب نہ ادھر کم نہ ادھر کم. اب ان کے اوپر دوسرا کوئی ہے تو لے آؤ. اب تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر دماغ میں ان کے آ جائے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں،
توجہ کریں آپ، جہاں یہ آیا اس کا نام ہے تکبر. جیسے ہی تکبر آیا معرفت کا درجہ نیچے. بس اب اس معرفت کے درجے کو نیچے لانے سے بچانے کے لیے ضروری کہ کوئی ان کے اوپر بھی عالم ہو. توجہ کریں آپ، اب جس کا نام لوں وہ کہتا ہے سب یہاں ہے، تب اوپر کیسے کروں؟ تو اتنا ہی سمجھ لو، ایک چیز یہ ہے کہ کچھ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اس کے مشیت سے پہلے اس کے علم میں ہے. بس یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. اس کے علم میں ہے، جو کچھ بھی تھا سب اس کے علم میں ہے. اب اس نے چاہا کہ اسے بتاؤں، جیسا ہی چاہا، اسی کا نام مشیت ہے. تو جتنا چاہا کہ بتاؤں اتنا مشیت. جتنا مشیت میں آیا آل محمد، محمد نے کہا نحنو مشیت اللہ. توجہ ہو گئی بات؟ متوجہ ہو گئے؟ تمام مشیت الہی کے مالک محمد و آل محمد، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے علم میں ہے، اس لیے وہ آل محمد سے بھی اوپر عالم ہے. اب سمجھ میں آیا ہم کیا مانتے ہیں؟ علی کو بندہ، خدا کو خدا مانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس میں نے ختم کر دیا یہ بات. میں یہیں پڑھ کے گیا ہوں، بتا کے گیا ہوں. ایک صاحب نے پوچھ لیا اس لیے گھما پھر آگے پہنچا. اب ایک بات چونکہ منہ پہ آ گیا ہے تو اسے بچا نہیں سکتا ہوں. جو نہیں سنے وہ بھی سن لیں گے، اور جو سنے ہیں وہ پھر دوبارہ اگر یاد آ جائے تو یاد کر لیں. اتنی بات معلوم ہو گئی نا کہ جس کو اظہار کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے، چاہنا مشیت ہے. بات رکھ لینا، تو چاہنا مشیت ہے. جب اظہار کرنا چاہا تو مشیت ہے. جب مشیت ہے، مشیت میں آیا تو ہم مشیت ہیں. جیسے ہی ہم مشیت ہیں تو ہم تک آ گیا. بات ہو گئی نا؟ تو اب ہم عالم ہو گئے، وہاں سے نکلا یہاں آیا. لیکن جب تک اس کے علم میں ہے تب تک ہمارے لیے غائب ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب اس کو ہم نہیں جانتے، لیکن جب مشیت میں آیا، جیسے ہی مشیت میں آ گیا ویسے ہی آل محمد مشیت، تو وہ عالم ہو گئے. لیکن ابھی باہر تو نہیں آیا نا. جب پیدا کرے گا تب باہر آئے گا. جب باہر آئے گا اور ہم سیکھیں گے تو ہم عالم ہوں گے. تو اب ہمارے لیے وہ غیب ہے اور وہ غیب کا علم رکھتے ہیں. لیکن جو اللہ کے پاس ہے، مشیت میں نہیں آیا، وہ بھی غیب ہے، اس کا علم ان کو نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ معنی ہے کہ کہہ رہے ہیں انی لو کنت عالم الغیب، اگر میں عالم غیب ہوتا لاستکثرت من الخیر، تو اور نیکیاں کرتا. بات سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ آیت لے کے پھر رہے ہیں کہ دیکھیے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کو علم غیب نہیں ہے. تو ہم بتا رہے ہیں کہ کون سا علم غیب نہیں ہے. دماغ میں رکھو، وہ جو اللہ کے علم میں ہے اور مشیت میں نہیں آیا. کتنی دفعہ تکرار کروں؟ اب بالکل قریب ہو جاؤ، ضائع نہ کرنا مجھے. جتنا ہے اس کے علم میں، مشیت میں نہیں آیا، اس کے لیے یہ غیب ہے. جب غیب ہے تو کچھ بول ہی نہیں سکتے. قریب آ گئے نا؟ اب دیکھ لیے جیسے ہی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس کے اولاد نہیں. اللہ اکبر. اس کے اولاد نہیں، چونکہ اس کے علم میں ہے، مشیت میں آیا نہیں. کہا نہیں ہے. آگے بڑھا کہا اس کے اولاد نہیں. جب یہ اس کے کہا کہ اس کے اولاد نہیں، اس کے پاس جا کے حسین کے پاس، تو اللہ کی مشیت میں آ گیا. جیسے ہی مشیت میں آیا کہا ایک دیا، دو دیا، تین دیا، ترات کو ماں.
خدا گواہ ہے کہ میں تکرار نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر فرمائش پہ تکرار کر رہا ہوں بہت کچھ ہٹا گھٹا کے۔ اب مختصر لفظوں میں یہ ہو گیا کہ جب تک نبی کے پاس گیا اللہ کے علم میں تھا، مشیت میں نہیں تھا، اس لیے غائب تھا کہ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں۔ جیسے ہی حسین تک پہنچا مشیت خدا میں آ گیا۔ ارے اللہ، ایک ہی جملہ سننا، یہ آپ کے باپ کی اجارہ داری نہیں ہے، خدا قادر مختار ہے، اور وہ کسی کے انڈر پریشر نہیں ہے۔ جب چاہتا ہے ان کی فضیلت ظاہر کرنا تو ان پر ظاہر کرتا ہے، جب چاہتا ہے ان کی فضیلت ظاہر کرنا ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ تھوڑن کہ نبی کو کیوں نہیں دیا اور حسین کو کیوں دے دیا؟ توجہ کریں آپ، ارے اسی نقطے کو تو نبی جان گئے۔ ارے اللہ سمجھو میری بات، اسی نقطے کو نبی جان گئے کہ کچھ موارد ایسے بھی ہیں کہ ہم تک مشیت میں نہیں آئے گا، مگر حسین تک پہنچے گا تو آ جائے گا۔ اسی نقطے کو تو جان گئے، تم یہی ڈھونڈتے رہے، ان کو گھٹایا ان کو بڑھایا، نبی نے کہا انا من الحسین۔ توجہ کریں آپ، یہ ہے انا من الحسین میں بہت کچھ ہے، اور اسی طرح نکلتا رہے گا خزانہ۔ یہ خزانہ ہے، اس میں ڈھونڈیے گا تو ملے گا۔ لہذا یہ وہ ذات ہے جہاں پر مشیت الہی کچھ اور ہے، وہاں جب پہنچتی ہے تو وہ مشیت ظاہر یہاں پہ کراتا ہے، اور ان کی عظمتیں بڑی بلند ہیں۔ یہ سارا مقدمہ ہے، اب کل انشاءاللہ ان کے برابر کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور یہ عقیدہ رکھ لو، دماغ میں پہوس کر لو، عقل میں بٹھا لو، نفس پر اسے جاگزیں کر لو کہ ان کے برابر کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ ہوگا، کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سیکھ لو، جو بے ادب ہے، دشمن کی طرف ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب امام نے اس کو کہا کہ تیرے ماتم، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو پلٹ کے اس نے یہی کہا کہ میرے آقا، آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہیں، ہم ان کو سوائے درود و سلام کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی عقیدہ ابھی بھی اتنا مندمل نہیں ہوا تھا، تمام کوفہ برگشتہ ہو گیا تھا۔ آپ اندازہ کرو، اور یہی ایک جملہ اور یہی ایک عقیدہ، یہی چیز ہے جو حر کو حر بنا دیا۔ بس عزیزو، چونکہ وقت تمام ہو گیا، اس لیے میں آپ کو یہاں پہ لا کے چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ کل پھر یاد رہا تو یہاں تک پہنچیں گے آل محمد کے طفیل میں کہ آپ کو معرفت مقام آل محمد ہو سکے۔ عزیزو، لکھا یہ ہے کہ خود راوی اس کا حر ہے کہ جب حکم ہوا تھا ابن زیاد کا کہ تو 1000 کا رسالہ لے کے جا، اور حسین اس وادی میں آ چکے ہیں، ان کو گھیر کے ان کا سر لے کے آ جا۔ اور حر جب رسالہ لے کر کے پہنچا تو کوئی ایسی جگہ پہ نہیں، بلکہ ایک جنگل میں، ایک صحرا میں، جہاں پر ریت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ مگر وہ کہتا ہے کہ جب گیا تھا تو گھوڑوں کی زبانیں نکل آئی تھی پیاس سے۔ حسین ابن علی نے دیکھا تو پکار کے کہا، عباس، جتنا پانی مشکیزے میں ہے ان جانوروں کو بھی پلاؤ اور ان انسانوں کو بھی پلاؤ۔ 1000 لوگوں کو پلایا گیا، جانوروں کو پلایا گیا۔ کہتے یہ ہیں، یہ خود ناقل ہے کہ اس کا دماغ پیاس سے اتنا وہ تھا کہ اس کی نظروں کے سامنے اوجھل تھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، لہذا یہ پیاس میں پریشان تھا۔ یہاں پر ایک آدمی کھڑا اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنا دہان اس میں لگا لے،
اپنی مشک کا تشنا کھول کر کے حر کے منہ میں لگا رہے ہیں، اور جب وہ پانی پیا آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا حسین ابن علی پلا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، یہ وہ حر ہے جس کو پانی پلایا، اور جب پلا کے نماز کا وقت آیا تو نماز کے لیے آپ نے پوچھا کہ تو اپنی جماعت کے ساتھ وہاں پڑھے گا یا یہاں کا؟ فرزند رسول، آپ فرزند رسول ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز ختم ہو گئی، حسین نے حکم دیا، قافلہ اٹھ گیا، اور جب چلنے لگے گھوڑے پہ سوار ہوئے تو حر نے اتنی بڑی بے ادبی کی کہ آگے بڑھ کر کے لجا میں فرس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم آپ کو نہ جانے دیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بس جیسے ہی اس نے کہا، آپ نے فرمایا اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ وہ بدتمیزی حر کی تھی، یہ حسین نے جملہ جو کہا حقیقت تھا۔ توجہ رکھیں آپ، جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا، حر نے پلٹ کے کہا مولا کو کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، ان پر سوائے درود و سلام کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہہ کے سر جھکا لیا۔ حسین نے کہا خدا حافظ۔ حر پیچھے ہٹ گیا، امام آگے بڑھ گئے، اور جانے کے بعد ایک جگہ پر خیمہ لگانے کا حکم دے دیا۔ کل آپ سن چکے کہ خیمہ لگ گیا، اور اس خیمے کے لگنے کے بعد جب عاشور کی شب آ گئی، عزیزو، تو لکھا یہ ہے کہ بچوں کے رونے کی آواز، الاتش الاتش کی آواز جب حر کے کان میں گئی تو بیداری ہوئی۔ عزیزو، رات بھر ٹہل کر کے حر وہیں پر اپنا کاٹ رہا ہے۔ اس کا جوان بیٹا دیکھ رہا ہے کہ باپ کبھی ایسا بے چین نہیں تھا، آج پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ قریب آیا بہت دیر کے بعد، کہا یا ابتے، اے میرے بابا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا بات ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ بتا مجھے۔ کہا کچھ نہیں۔ کہا پھر کیوں ادھر سے ادھر کر رہا ہے؟ کہا میں چل نہیں رہا ہوں، کبھی جنت جاتا ہوں کبھی جہنم آتا ہوں۔ کیا مطلب جنت و جہنم؟ کہا حسین جنت ہے، یزید جہنم ہے، میں جنت و جہنم کے درمیان ٹہل رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، کہ پھر ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے جنت میں جانا ہے۔ کہا پھر چل، ابھی چل، رکا کیوں ہے؟ کہا صبح ہو جائے۔ کہ اس لیے کہ حق جان گئے ہیں تو اب باطل چھوڑ کے جب جائیں تو دنیا کے سامنے روشن ہو کہ باطل چھوڑ دیا اور حق کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیزو، صبح نمودار ہوئی، جیسے ہی اذان علی اکبر کی صدا آئی اور کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھا، باہر نکلنا چاہا۔ فوج نے دیکھا کہ اتنا بڑا بہادر چلا جا رہا ہے، قصد معلوم کیا، دوڑ کے پسر سعد کو بتایا۔ پسر سعد آیا، کہا اور کیا ارادہ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، جا رہا ہوں۔ کہا کہاں جا رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ مگر تجھے پتہ نہیں ہے ملک رے ملنے والا ہے، اگر حسین کو شہید کیا، ان کا سر قلم کیا تو ملک رے نہیں لے گا۔ اس نے کہا میں جنت لوں گا، ملک رے نہیں چاہیے۔ دیکھا کہ اس سے نہیں آ رہا ہے، کہا معلوم ہے تجھے اگر تو ادھر چلا گیا تو یزید تیرے گھر کو ویران کر دے گا، تیری اولاد کو پامال کر دے گا۔ اس نے کہا پسر سعد، جب رسول کی گھر جو ہے ویران ہو رہا ہے، رسول کی اولادوں کو ویران کیا جا رہا ہے، اور وہ زندہ نہ رہیں گے تو میں اور میری اولاد کیا ہے؟ میں جا رہا ہوں، اور نکل پڑا اور چل دیا، دنیا کو میسج دے دیا۔ عزیزو، وقت نہیں رہ گیا میرے پاس، ورنہ عظمتیں بہت کچھ تھیں اس میں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب حر نکل کے باہر آیا اور گھوڑے پہ سوار ہوا، چند قدم چلنے کے بعد رک گیا، اور رکنے کے بعد جیسے ہی رکا، بیٹے نے پوچھا کیا پھر کوئی تزلزل آ گیا؟ تیرے ارادے میں کوئی فرق آیا؟ کیوں ٹھہر گیا؟ کہا اس لیے نہیں ٹھہر گیا ہوں، قریب آ جا۔ قریب آیا، کہا سن یہ آواز آ رہی ہے؟ کہا یہ آواز آ رہی ہے، کس بات کی آواز ہے؟ کہا چھوٹے بچوں کے رونے کی ہے۔ کس لیے رو رہے ہیں؟ کہا بابا یہ کہتے ہیں الاتش
ہم پیاسے ہیں۔ کہا یاد ہے تجھے ہمیں پانی کس نے پلایا تھا؟ کہا اگر ہم گھیر کے یہاں نہ لاتے حسین کو تو اس میں خطا کس کی ہے؟ میری ہے نا؟ کہا دیکھ میرے ہاتھ کو رومال سے باندھ، اس لیے کہ میں جرم و خطا کار ہوں۔ رومال سے ہاتھوں کو باندھا اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا، پھر ٹھہر گیا، رکا، پوچھا آپ کیوں رک گیا؟ کہا دیکھ میں خطا کار ہوں، مجرم ہوں، کیسے چہرہ لے کے حسین کے سامنے جاؤں؟ میرے چہرے پہ میری رضا ڈال دے۔ بیٹے نے چہرے پہ رضا ڈال دیا، اب آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا بابا صاحب حسین آ رہے ہیں تیرے لینے کے لیے۔ آگے بڑھا، دوسری مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا بابا عباس علی آ رہے ہیں۔ اے بابا علی اکبر آ رہے ہیں، شہزادہ قاسم آ رہے ہیں۔ عزیزہ یہ سنا، ٹھہر گیا اور پھر قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی آگے بڑھا آواز آئی اللہ اکبر، کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا بابا حسین آ رہے ہیں۔ بگوڑے سے گر پڑا، قریب پہنچا، سر قدم پہ رکھا، آواز دیا فرزند رسول کیا مجھ جیسے گنہگار کے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ 3 محرم ہو گئی، مرسوم کی وجہ سے پڑھتے ہیں، ورنہ سب عشر عاشور ہے۔ عزیز و عاشور میں ہوا، لیکن لکھا یہ ملتا ہے کہ امام نے جھک کر کے حر کو اٹھایا اور اٹھا کے اتنا بلند کیا کہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا، چہرے سے پردہ ہٹایا، آواز یہ حر انت حرن فی الدنیا والآخرہ، اور تم دنیا اور آخرت میں حر ہو۔ عزیزو لے کے آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آؤ تم خیمے کے نزدیک آؤ۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا بس اب میری زحمت کو تمام کرے، حکم دے، مجھے اجازت دے، میں آگے بڑھوں۔ آپ نے کہا تو میرا مہمان ہے۔ بس جیسے ہی حسین نے کہا حر تو میرا مہمان ہے، اور ایک مرتبہ ایسا لگا کہ بے چین ہو کے کہا مولا مہمان تو آپ تھے، اے مولا مہمان تو آپ تھے، ہم نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں تو میرے پاس آیا ہے، تجھے پتا ہے کہ خیمے میں پانی نہیں ہے تو میں تیری ضیافت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں کہ چل خیمے کے سائے میں بیٹھ جا۔ بس جیسے ہی کہا اور نے کہا مولا مجھے وہاں نہ لے جائیے، اس لیے کہ خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز میرے کلیجے کو چھیدتی ہے۔ اے میرے مولا مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جنگ کے لیے جاؤں۔ بڑے بار بار منت و سماجت پر امام نے اجازت دی۔ جیسے ہی اجازت پایا اپنے جوان بیٹے کی طرف دیکھا، کہا بڑھ جا آگے، پہلے تو شہید ہو جا میرے سامنے۔ کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ خود شہید ہو جاتا، لیکن یقین دینے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے میری شہادت کے بعد یہ بچھڑ جائے، اس لیے کہا میری نظروں کے سامنے چل اور تو جا کر کے فوج اشقیاء سے مقابلہ کر۔ لکھا ہے جوان آگے بڑھا، جیسے ہی ظالموں کو پتا چلا کہ یہ حر کا بیٹا سامنے آیا جو کل تک ہمارے ساتھ تھا، آج مقابلے میں آ گیا، فوج والوں نے گھیر لیا۔ عزیزو گھیر کے مارنا شروع کیا۔ ایک ظالم نے ایک نیزہ ایسا مارا کہ گھوڑے سے زیچے آنے لگا، پکارا ہے بابا دوڑ میری مدد کو آ جا، مجھے ظالمین نے گھیر لیا۔ عزیزو لکھا ہے کہ حر بڑی تیزی سے غضبناک ہو کے چلا، مگر یہ کہتا جاتا تھا کہ اے شام والوں بتاؤ میرا لال کدھر ہے؟ میرا لال کدھر ہے؟ بیٹے کو نہیں پا رہا ہے، لیکن جیسے حر نکلا ویسے ہی خیمے سے حسین نکلے۔ عزیزو اور پکارتا رہا شام والو اہل کوفہ میرا بیٹا کدھر ہے؟ اتنے مجمع کے درمیان گھرا تھا، ایک آواز آئی اے حر ادھر آ جا، تیرا بیٹا ادھر ہے۔ آواز پر حر پہنچا، ایسے پہنچا جیسے ہی دیکھا کہ ایک شخصیت ہے جو جوان کے سر کو اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھے ہے۔ حر نے غور سے دیکھا تو حسین تھے۔
بس قدموں پہ گر پڑا مولا، آپ کیوں آ گئے غلام زادوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا اور نہ آتا تو کیا کرتا، تجھے جوان بیٹے کی میت اٹھانے دیتا؟ عزیزو کہوں گا مولا یہ ابھی صبح عاشور ہے، ارے عصر عاشور میں کوئی نہ ہوگا جب علی اکبر کی میت اٹھا رہے ہوں گے، چند قدم لے جا کے رکھیں گے، آواز دیں گے اے بنی ہاشم کے بچوں ارے آؤ اپنے بھائی کی میت اٹھا لو۔ سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا اللهم انی اسألک بحق فاطمة وعبیها وبالها وسر المستودع فیہ ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، معبود اس عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تمام حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو برلا، معبود عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ بار الہ تمام دنیا میں جو ناامنی و بے چینی ہے اس کو نیست و نابود فرما، عدل کا قیام فرما، ظلم کا خاتمہ کر۔ بار الہ ہمارے آقا اور مولا حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعا بحق محمد وآلہ الطاہرین ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔